خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ختم کرے. جس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب وہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو پاگل ہوتا رہے گا. ابے اس کے پاس پلاٹ آ گیا, ابے اس کے پاس گاڑی آ گئی, ابے اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, ہم یہاں ٹھیلے بیچ رہے ہیں, ابے یہ سیدھا سیدھا بولو بھائی بھاڑ میں جائے. جب بحریہ ٹاؤن کے مالک کا جنازہ اٹھے گا تو میرے دوست نے 2 پلاٹ لے لیے تو کون سا تیر مار دیا؟ جو اونر ہے وہ مر جائے گا. ختم بھائی. تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچو, رکشا چلاؤ, لینڈ کروزر میں گھومو, یہ تھوڑے دن کے کھیل ہیں, اس کے بعد ختم. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا نا, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا, جب اپنے خزانوں کے ساتھ قارون مارکیٹ میں آیا ایک دفعہ پورے جاہو جلال کے ساتھ, پبلک نے جب اس کا پروٹوکول دیکھا اور خزانے دیکھے, اس کا لباس, جب بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا بڑی عزت دی جاتی ہے, تو بے وقوف لوگ رالیں ٹپکانا شروع کرتے ہیں, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. احمقوں اور بے وقوفوں نے کہا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس. کیا پروٹوکول ہے بھائی اس کا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ علم والوں نے کہا ویلکم, برباد ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو جائے. جب انسان بہت ہی الٹی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تیرا ناس ہو, تو برباد ہو جائے, کہ اب بیکار باتیں کر رہے بیٹھ کے. کیا کہنے لگے؟ ویلکم, تباہ ہو جاؤ. یہ ویلکم نہیں ہے, کیونکہ ایک جگہ کہیں ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے تو پرانے زمانے میں جب متحدہ حقیقی بنی تھی نا, وہ 90s کی بات ہے, تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم آفاق احمد. تو ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے, میں اس کو پڑھ رہا ہوں ویلکم آفاق احمد. اب ویلکم کا معنی تو بددعا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ. تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو گالی کیوں دی ہوئی ہے. میں وہاں کھڑا بس سوچ رہا ہوں کہ اپنا قائد بھی متحدہ حقیقی بنی تھی نا, تو وہ قائد بھی مانتے ہو آفاق احمد کو, اور تم کہہ رہے ہو اور گالی بھی دے رہے ہو تم تباہ ہو جاؤ. پھر کسی نے بتایا بھائی یہ ویلکم نہیں ہے, یہ ویلکم ہے. تو پھر ایک عربی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. لسبیلا چوک کو کہہ رہے تھے لی سبیلی ہی چوک. وہ کہہ رہے تھے یہ لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. تو عرب اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو قارون کے خزانوں کو دیکھ کر بے وقوف لوگ کیا کہنے لگے؟ یا لیت لنا, ہائے ہائے ہائے, کاش ہمارے پاس بھی ایسا جاہو جلال ہو, ایسی گاڑیاں, ایسی سواریاں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم, تمہارا ناس ہو, برباد ہو جاؤ تم. کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی. ثواب اللہ خیرون, اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے, وہ صدقہ کر رہا ہے, تو رال ٹپکے یار کتنا کما رہا ہے. یہ ٹپک کس پہ رالیں رہی ہیں؟ جو عیاشی کر رہا ہے. تو یہ عیاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. اور قارون اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہاں گیا اس کا جاہو جلال؟ تو قبر بھی نہیں ملتی, قبر بھی نہیں ہے, زمین میں دھسا دیا اللہ نے, ایسا دھسایا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکوٰۃ دے, اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تو جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کے احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, تو بھی مخلوق پہ خوب خرچ کر. تو کہنے لگا یہ میرا کمال ہے جو میں نے پیسہ کمایا ہے, مائنڈ میرا کیا تھا. آج بعض مالدار لوگ کہہ رہے ہیں نا میرا مائنڈ, میری لک ہے اور میری, او بھائی آپ کا کچھ نہیں ہے. جس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولنا چاہے کھول دیتا ہے. ہم نے بڑے بڑے فنٹر دیکھے ہیں, وہ بیچارے ٹماٹر ہی بیچتے رہتے ہیں ساری زندگی, حالانکہ مائنڈ ان کا بہت ہوتا ہے. اور بڑے بڑے بے وقوف لوگ دیکھیں جن کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. تبھی امام شافعی نے کہا ہے نا, ایک شعر امام شافعی کی طرف منسوب ہے واللہ عالم, کہ اگر عقل کی بیس پر لوگوں کے پاس پیسہ آتا تو غریب تو بیچارے بھوکے مر جاتے. نہیں سوری, بے وقوف بیچارے بھوکے مر جاتے اگر عقل کی بیس پہ پیسہ ملتا. تو میں اکثر اس پہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں, میں جلدی سنا کے آگے چلتے ہیں. ایک مالدار آدمی ہمارے حضرت یہ واقعہ سنائے کرتے تھے پرانے زمانے کا. ایک بہت مالدار آدمی تھا, غریب تھا,
سوری ایک بڑا عقل مند آدمی تھا غریب. مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے آج نا. ایک بڑا عقل مند آدمی تھا مگر تھا کیا؟ غریب. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے عقل مندوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. مالدار بولیں گے مفتی صاحب ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تجارت کا سامان لے کے جا رہا ہے. بیوقوف اتنا ہے کہ اونٹ کے ایک طرف چاول کی یا جو بھی امپورٹ کر رہا ہوگا جو بھی چیز اس کی بوریاں لادی ہوئی ہیں, اور بیلنس برابر کرنے کے لیے اونٹ کے دوسرے طرف ریت کے بورے رکھے ہوئے ہیں تاکہ بیلنس کیا ہو جائے. 10 بوریاں چاول کی یہاں ہیں تو وزن برابر کرنے کے لیے 10 بوریاں ریت کی ادھر. اس امیر آدمی نے لفٹ مانگی اس غریب سے. وہی نا روزہ لگ رہا ہے. اس عقل مند آدمی نے لفٹ مانگی اس بے وقوف سے کیونکہ یہ عقل مند غریب تھا. تو اس بے وقوف نے اس کو لفٹ دے دی کہ چل تو میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جا. اب اس عقل مند نے اس بے وقوف مالدار سے پوچھا کہ یہ ان بوریوں میں کیا ہے جو رائٹ سائڈ پہ. اس نے کہا بھائی چاول ہے یا آٹا ہے یا جو بھی تھا. کہا یہ لیفٹ پہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ریت ہے. کہا تو ریت کا بزنس کرتا ہے؟ کہہ رہا نہیں یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے. اس عقل مند نے اس سے کہا کہ بے وقوف آدمی 10 بوریاں اگر یہاں ہیں تو 5 بوریاں ادھر کر دے, اس سے بیلنس کیا ہو جائے گا. اونٹ پہ تو نے بلا وجہ کا ڈبل لوڈ ڈالا ہوا ہے اور یہ 10 بوریاں بھرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو بے وقوف آدمی تو یہ کر لے نا کہ 5 یہاں کر دے اور 5 وہاں کر دے. اس نے کہا یار یہ تو بڑی لاجک کی بات کی ہے. نیچے اترا, اپنے مزدور کو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کو بولا بھائی بوریاں ہٹا, 5 چاول کی بوریاں یہاں کر دے اور 5 یہاں. اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اور اونٹ کو بھی سکون کا سانس آیا, بڑا خوش. اب اس غریب آدمی سے اس بے وقوف نے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تو کرتا کیا ہے. اس کا خیال تھا کہ یہ تو ارب پتی ہوگا جو اتنا عقل مند ہے, جس نے مجھے اتنے اچھے مشورے دیے. یہ خود کیا ہوگا, یعنی یہ میرے جیسے بے وقوف کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس عقل مند کے پاس تو اس کی تو ملیں چلتی ہوں گی نا. تو اس سے پوچھا تو کرتا کیا ہے. اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں, جس کام میں ہاتھ ڈالو برباد. میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے تبھی تو میں نے تجھ سے لفٹ مانگی ہے. اس نے کہا اتر نیچے. نیچے اتر, اونٹ کو واپس گھمایا, 5 بوریاں دوبارہ ادھر کی اور ریت کی بوریاں دوبارہ بیلنس برابر کرنے کے لیے ادھر ڈال. بولا تیری عقل کی وجہ سے تیرے پاس جب 1 کوڑی روپیہ نہیں ہے تو میں بے وقوف تجھ عقل مند سے 1000 گنا بہتر. میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا نا, میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا. مجھے اپنے اسٹائل سے چلنے دے جیسا چل رہا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ میں جیسے اپنے اسٹائل سے چل رہا ہوں مجھے چلنے دے. اگر تیرے مشورے پر عمل کیا نا تو میں بھی تیرے جیسا غریب ہو جاؤں گا. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم اقطار السماء تعلقي. امام شافعی کا غالباً شعر ہے کہ اگر تم دیکھتے محنت سے پیسہ ملتا تو میں پیسے کی تلاش میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے, شوقیہ کچھ چیزیں پالتے ہیں رکھتے ہیں, وہ شوق ان کا بزنس بن کے ان کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے, حالانکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس شوق سے ہمیں کیا ملے گا, پیسہ. اگر وہ پلاننگ کر کے کرتے تو کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں. پہلے ہی ہمارے یہاں پوستی پن چل رہا ہے, اٹھتے نہیں ہیں, 12-1 بجے اٹھتے ہیں, دکان پہ نہیں بیٹھتے. محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں تو وہ 2 برائیوں سے مراد صرف 2 نہیں ہیں, بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی. اسی طرح
اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان ہو. اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے, بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو, دل نہیں لگاتے, بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دو. ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا, تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی. پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں, بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں, بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا, نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے, ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نظر نہیں آ رہا نوٹ, دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا, یوں کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے. ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے, اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے, پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے, چبانے کے لیے دانت نہیں, کھانے کے لیے آنت نہیں, تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا. شوگر کے آپ مریض ہیں, مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے. اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں, اللہ اللہ کرو, مصلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے. اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو, لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا. نہیں جناب ایسے ایسے گر رہے ہوتے, اتنے لالچ, اتنی ہوس, دل اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے, ادھر پلاٹ. ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس, غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے 85 سال تو ان کی عمر ہو, اور 10 قسم کی بیماریاں. کہنے لگے, رو رہے تھے, میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا, گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں, رزق کی تنگی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. میرا دل مجھے ترس آیا, میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا, مجھے ترس آیا. میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق کی تنگی ہے, آپ کی زندگی گزر چکی ہے, آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی, دوپہر دھونے والے کھچڑی کے کھانے ہیں, زندگی گزر گئی. اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے. جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی, جس نے آگے زندگی گزارنی ہے ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی. لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں, نیک بوڑھے بھی دیکھے. ہمارے نانا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, نانا نانی دونوں, میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی, نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے, قبر کی آخرت کی, ٹھیک ہے, گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا, یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے, گھر اصل کیا ہے, قبرستان. اور سخاوت ایسی, کھلا رہے کھلا رہے کھلا رہے, ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا. مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا, تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا, ادھر آ بیٹھ. گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی کھانا لے کر آؤ اس کے لیے, تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے. تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار 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 کھانا گھر میں پکتا رہے, لیکن سخاوت تو تھی نا. تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھائی یہ گھر ور کچھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلاٹوں میں, جائیدادوں میں. تو یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا.